तुम हो इब्ने मुलजिम। मत पूछो, मैंने खुद को तंबीह की है। तुम्हें हाथ के बजाय अपना सीना चाक करना था। अंदर आ जाओ। तुम्हारा जहन काम कर रहा है? मुझे ताज्जुब है कि घर का रास्ता कैसे याद रहा। जो अशाज, नहीं मालूम कितनी बार दीवार से टकराया। देख रहे हो तुमने मेरे साथ क्या किया है, किस बदअंजाम जंग से आ रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। तुम जैसे सरदार इश्क को तो ताबूत में आना चाहिए था। ये हाथ का जख्म तो बड़ा मामूली सा है। मैं जिंदगी भर इश्क खुदा में जलता रहा, अब वो इश्क की आग ठंडी हो गई है। वो दिल जो खुदा की याद में तड़पता था, अब गुदाम की याद में तड़पता है। तुम भी मेरे इस गुनाह में शरीक हो अशाज। कौन सा गुनाह मोमिन? कुलसूम, सुनो कुलसूम। अशाज, वो मेरी बीवी बन जाएगी। अगर तुम उसके पसंदीदा मर्द बने तो? जरूर बनूंगा। अगर धोखे और चक्कर से बचे रहे तो मैं खुद ये रिश्ता करा दूंगा। बताओ मैं क्या करूं। वक्त आने पर समझ लोगे। अभी तो मैं तुम्हारा जख्म बन कर दूं। तलवार इश्क तेज होती है इब्ने मुलजिम। बहुत खूब, जाओ जाओ, सफ में खड़े हो जाओ। नाम लो, ये जरा पहन लो। आगे आओ भाई, तलवार या नेजा? नाम बताओ। साद बिन हसामा, कबीला मनी मर्रा। जाओ बाहर सफ में। और ये ढाल। नाम मालूम होता है कि अली की चीखों पुकार ने शहर अरवाह के मुर्दों को जगा दिया है। हमें भूल न जाना सरदारो। जाओ खुदा का शुक्र मनाओ कि सिफ़ीन की खयानत और दीगर शैतानतों के बावजूद तुम्हारी जबान अभी सालिम है। ये अली के करम का सदका है अशस। तुमसे कैसे बात की जाए, जानता हूं जुंदब। तुम्हारी मंतिक यानी तलवार। ठीक है, तुमसे जब बात करूंगा तब तलवार बांधे हूं। हाँ उदय, तुम शोहरत याफ्ता हातिम ताई के बेटे। तुम्हारा बाप तो एक साखी आदमी था, लेकिन बेटा ऐसा नाखलफ के तमाम मनसूबों पर कब्जा करके बैठ गया। अली ने तुमको कहां का महल देने का वादा किया है? अगर दीन मोहम्मदी में कहीं कोई कसर देखो तो समझ लो कि उसकी एक एक ईंट चोरी और खयानत के जरिए मुहैया की गई है। अफसोस के जमाने में कोई पलट के नहीं आता। कहां है अबू जर जैसे, जिसने एक हड्डी से मुफसिदों के महलों को ढा के रख दिया? वो कहां चला गया? नहीं चाहता था किसी मुनाफिक का खून इस मस्जिद में बहे। जाओ अशस, जाओ माविया को जाके लिख दो कि वह तुम्हारे लिए कोई नया काम सोचे। अली की फौज में तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। जाओ।
پسند آیا مجھے، ہنرمند انسان ہے. اچھی مشق دکھائی. مشق دکھائی. اگر شہرہ کٹ جاتی تو مر جاتا، اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو ہمارا سارا کام خراب ہو جاتا. میرے خیال میں وہ علی کو مار سکتا ہے. وہ کیسے؟ اس نے خود کو زخمی کر لیا لیکن گناہ نہیں کیا. بغیر خوف کیے کھڑکی سے کود بھی گیا. وہ مکمل مہربانی ہے. کھو دیا، اس نے خود کو کھو دیا. تمہارے فراق میں جو باتیں وہ کر رہا ہے میں نے آج تک کسی سے نہیں سنی. وہ بالکل علی کو بھلا چکا ہے. اگر تم سن لو کہ کیسی الٹی الٹی باتیں کرتا ہے تو تمہارا دماغ خراب ہو جائے. سنے بغیر ہی جانتی ہوں. جانتی ہو؟ وہ مجھے رحمت کا فرشتہ جانتا ہے جسے خداوند متعال نے اس کے لیے قرار دیا تاکہ وہ مصیبت سے بچ جائے. اچھا، تو وہ جو جملے تکرار کرتا ہے وہ یہاں الہام ہوتے ہیں. میں اندھا تھا، بینا ہو گیا. اندھا تھا، بینا ہو گیا. میرا دل الہام قدسیہ سے روشن ہو گیا. میں نے اسے مجنون بنانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا. تمہیں دختر کوفہ کی خاصیت کا علم ہونا چاہیے تھا. قطام منصرف ہو گیا ہے، علی کے قتل سے منصرف ہو گیا ہے. سمجھ رہی ہو؟ وہ منصرف ہو گیا ہے تو تم کیوں جل رہے ہو؟ نہیں، نیا روز نیا روزگار. مجھ سے اتنی بیزار کیوں ہے؟ تیری مدد کرتا ہوں کیا برا کرتا ہوں؟ میں علی کو مارنے کے لیے دلیل رکھتی ہوں، تم کیوں؟ کوفے کے اکثر لوگ علی کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. مدت سے کوفے میں کوئی ہنسا نہیں ہے. تم اپنی امیری کے عزادار ہو، ایرانی خزانوں کے سکوں کی جھنکار کے چلے جانے کے داغدار ہو. تم ریاکاروں کے سردار ہو اشس. کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم نے کون سی حکومت کے بدلے علی کے خون کا سودا کیا ہے. فائدے میں ہم دونوں ہی شریک ہیں. مسئلے کو یہیں ختم کر دو. میرے ساتھ دشمنی کرو گی تو ہر صورت میں علی کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن دعا کرو کہ میری زندگی میں دوبارہ ظاہر نہ ہونا. ابن ملجم کے ہاتھ کانپ گئے ہیں، دل لرز رہا ہے، قدم ڈگمگا رہے ہیں اور تلوار کند ہو گئی ہے. اسے تیار کرو قطام، تیار کرو. وہ تمہیں چاہتا ہے اور تم خون علی. بس اپنا مہر خون علی کو قرار دو. قبول کیا. جاؤ میرے شوہر کو گھر بھیج دو. مبارک ہو. اے خدا میری آبرو بچا لے، میری محبت اس کے دل میں ڈال دے. حسن کو اس کی نگاہ میں اچھا کر دے. میری زبان کو قوت گویائی دے تاکہ دل کی بات اس سے آسانی سے کہہ سکوں.
اے میری جان جگر، تیری آنکھوں کی سیاہی رات کی سیاہی سے زیادہ سیاہ، اور تیری آنکھوں کی سفیدی صبح کی سفیدی سے بہتر ہے۔ اے جادوگرنی، تیری خمار آلود آنکھیں میرے وجود کے باغ کو پھولوں اور شگوفوں سے پر کر دیتی ہے۔ اے وہ کہ جس کے سانس مجھ کو امبر کی خوشبو دیتے، نہیں امبر نہیں، اے جس کے سانس باد صبا ہیں، اور میں کیا، میں نے تیرے وجود میں اپنی بلند آرزوؤں کو تلاش کر لیا ہے۔ تو لطیف ہے، نسیم صبح کی طرح، نہیں نسیم نہیں، نسیم صبح کی لطافت دیکھی جا سکتی ہے۔ تو لطیف ہے، شبنم کے قطرے کی طرح، خرم ہے بہار کی طرح۔ اے میرے دل، ایک نگاہ دیکھ تو نے میرا کیا حال کر دیا۔ میں نے ایک عمر سجدے میں گزاری، یاد خدا سے غافل نہ رہا۔ وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، میں تو خدا کو بھلا چکا ہوں، اب تیرا ہی ذکر میری زبان پر رہتا ہے۔ اب تو میرے دل پر حکومت کرتی ہے، خدا نہیں۔ دھتکارنے سے بہتر ہے تو مجھے قتل کر دے۔ خوب ہو؟ خوبی تو آپ کے جمال میں ہے میری جان۔ کچھ تو کہو۔ میں کیا کہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی جان من۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلی جاتی ہوں۔ رک جاؤ، نہ جانا۔ اے چمکتے ہوئے سورج، مجھ پر اپنے نور کی کرنیں نچھاور کر۔ شاعر ہو؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں آپ کے حسن کی کشش کی وجہ سے ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہو؟ ایسی بات کرو کہ میں بھی سمجھ سکوں۔ نہیں پوچھو گی میں کون ہوں؟ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نہروان سے بچ کر آئے ہو۔ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں پناہ دی؟ میرے گھر میں تمہارا رہنا ایک ایسے شخص کی یاد تازہ کرتا ہے جسے میں اپنی طرح ہی چاہتی تھی۔ میرے بابا، وہ بھی تمہاری طرح اہل ذکر اور اہل زہد تھے۔ خدا ان کی مغفرت کرے۔ ہم دونوں ایک ہی مصیبت کے شکار ہیں۔ اس لباس میں تم کتنی اچھی لگ رہی۔ تم نے بھی اپنا ہاتھ بہت اچھا کاٹا ہے۔ ہم دونوں باشعور بھی ہیں اور صاحب اختیار۔ ہمیں اشد جیسے لومڑی صفت سرپرست کی ضرورت نہیں۔ جو چاہتے ہو خود مجھ سے کہو۔ خدا مجھے مار ڈالے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے،
لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، شرم مانے ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے سمجھ گئی، رہنے دو۔ میرے مہر کا کیا کرو گے؟ تمہارا مہر میری جان ہے۔ 3000 دینار نقد؟ ضرور دوں گا، ایک کنیز؟ وہ بھی خرید لوں گا۔ ایک جام خون؟ خون؟ ہاں خون، میرے داغے دل کا مرہم علی کا خون ہے، تمہیں علی کو مارنا ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے علی کی جان مانگی ہے، تمہاری نہیں۔ خدا کی قسم میں کوفہ آیا ہوں صرف علی کا خون بہانے کی خاطر۔ یہی تلوار گواہ ہے جس کو میں نے 1000 دینار میں خریدا اور اس کو 1000 دینار کا زہر پلوایا۔ لیکن سنو، علی کو مارنے کا مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ علی کے چاہنے والے مجھے قتل کر دیں گے۔ تمہاری تلوار تیز ہے؟ ہاں ہاں، تمہاری قاتل نگاہوں کی طرح تیز ہے۔ دیکھو۔ ایک سیب اٹھاؤ۔ اٹھاؤ۔ ہوا میں اڑاؤ، چلو اڑاؤ۔ علی کو قتل کر سکتی ہے۔ اصحاب علی کے قصاص سے بچنے کے لیے ہزاروں مطمئن طریقے موجود ہیں۔
अगर इस रोशनी में तुम्हारा चेहरा न दिखाई दिया होता तो तुम्हारी गर्दन तो गई थी। हुर्मत फातिमा की वजह से इस घर में खून शमशीर की बातें करना हराम है। क्या बात है अली और उनके खानदान की। ये खलीफा खुदा है, पूरा शो बरातों में मफलूज और अंधों के लिए अपने दोष पर ना जाने क्या क्या उठाए वीरानों की सैर करते हैं। हसन, हुसैन और अब्बास भी नुखैला में रातें गुजार रहे हैं ताकि लश्कर कूफा को आमादा कर सकें। और तुम इस महरम तरीन घर के दरो दीवार में ना जाने किस गुमशुदा की तलाश में हो। अली को देखा तुमने? नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहम्मद, वो चिराग और ये रही तलवार, तुम पहरा दो, मैं अली को ढूंढने जाता हूं। काश ये पांचों उंगलियां एक जैसी होती। ये इसकी तरह, वो उसकी तरह होती। नहीं, क्यों? इसलिए कि जो भी फातिमा से दूर है जुल्फ़िकार से दूर है। बेरहमियों के इस नापाक देव को जुल्फ़िकार ही कत्ल कर सकती। मेहरबान माँ का महरिया, उनके हाथ का बनाया हुआ दस्ता बाबा के हाथ पर ही जचता है। खुशकिस्मत है हसन, खुशकिस्मत है हुसैन, खुशकिस्मत है हर वो शख्स जो फातिमा सहरा से नज़दीक हो। खुशकिस्मत है मुर्गाबियों का पुत्र, खुशकिस्मत है इस घर की दीवारें और ईंटें। काश मेरी माँ भी फातिमा होती। कहां गए खुदा ही जानता है। बहुत जल्दी वापस आ गए उदय। शहर ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो नकाब पहनते हैं ताकि पहचाने ना जाए। अब मैं क्या कहूं, कहां तलाश करूं? तुम जुल्फ़िकार के साए में हो उदय, किस चीज से डरते हो? जुल्फ़िकार के साए में तो हूं, मगर बूढ़ी औरतों की तरह शदीद फिक्रमंद हूं। उदय, अली इसलिए अली हैं कि वो तकदीर इलाही के सामने हमेशा तस्लीम है। मुझसे फलसफा और तकदीर की बात ना करो। अगर अली जिंदा रहें तो तकदीर का भी इसी में फायदा है। अल्लाहु अकबर।
میرے دل پر پتھر جیسا وزن ہے. زبان ساتھ نہیں دیتی. ساری باتیں بھول چکا ہوں. میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں. یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا قطام. قطام. میرے خیالی پیغمبروں میں سے کسی ایک سے مل رہے ہو؟ سفید اور آسمانی. چلو اب معجزہ دکھاؤ تاکہ میں پہلی عورت تم پر ایمان لانے والی ہو جاؤں. کیا کہا؟ کیسا معجزہ؟ کون سا پیغمبر؟ میں تو ہزاروں زخم کھایا ہوا ایک پیاسا ہوں. جاہلیت کا بھٹکا ہوا تم تک آ پہنچا ہوں. نیت کرتا ہوں تو تم کو دیکھتا ہوں. رکوع اور سجدہ تمہارے قدموں پر کرتا ہوں. تم میرا خدا بن گئی ہو. حکم دو میں تمہاری اطاعت کروں. تمہیں عشق کے معجزے کی بشارت دیتی ہوں. تم اور میں مسجد کوفہ چلیں گے. وہاں مبعوث ہو کر اپنے جادو عشق سے زمین کو لرزانا ہوگا. اذان صبح میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ مرغوں نے تیسری بار بانگ دے دی ہے. میں کسی ایک جنگ میں مر چکا ہوں. کون سی جنگ تھی نہیں معلوم. مدتوں سے کوئی خبیث روح اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہوں. یہ رات میری تقدیر میں نہیں. خدایا میری عبادتوں کی یہ جزا نہیں تھی. میں نے اپنے واجبات اور مستحبات سے ایک چار دیواری بنائی جس میں معمولی سراغ بھی نہیں چھوڑا، اس خوف سے کہیں سانپ اور بچھو اس کے اندر داخل نہ ہو جائے. میں مر چکا ہوں. اب وہ نہیں رہا جو تھا. تمہاری زندگی تو کل سے شروع ہوگی. میری زندگی میں کل کبھی نہیں آئے گا. مجھے مار دیا جائے گا. قطام مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کون تھا قطام؟ نہ ڈرو مرادی، میں نے ایک بلی پالی ہے جس کی شکل انسانوں جیسی ہے اور دل شیر کا. اسے میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گی. وہ اکیلا ایک لشکر کو روک سکتا ہے. مسجد کوفہ کے بوڑھے آدمی اپنی جگہ رہے. میری بلی تو 2 پیروں پر چلتی ہے اور ہر طرح کی آواز نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ. وردان: یہ مرد عرب میری مرادوں کا مرد ہے. تمہیں اپنے دانتوں اور پنجوں سے اس کی حفاظت کرنا ہوگی، ورنہ تمہارا دایاں کان کاٹ کر بائیں ہاتھ پر رکھ دوں گی. قطام، اسی آدمی نے تمہارے باپ. اب مسجد جا سکتے ہو. جاؤ. ایک بار مرنا تیرے لیے بہت کم عذاب ہے. تجھے روزانہ ایک بار قتل کروں گی. میں بھی علی کا بیٹا ہوں. مجھے اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ ایسے میں مجھے جسارت کا حق نہیں؟ خدایا کیا ہو جاتا اگر میں بھی زہرا کے بدن سے ہوتا؟
یہ وقت بحث و جدل کا نہیں شہزادے، علی کی جان خطرے میں ہے۔ حسنین و عباس کہاں ہے؟ نخیلا میں لشکر کی آمادگی میں مشغول ہے۔ کچھ پریشان لگتے ہو ادے؟ ان کو کھو دیا محمد، ان کو کھو دیا۔ تیمور رباب کے محلے میں ایک دو راہے پر پہنچے، کدھر نکل گئے نہیں معلوم۔ تیمور رباب کا محلہ بڑا ہولناک ہے، جہاں ہزاروں اجنبی نقاب پوش دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے التماس کی، میرے آقا ہم مر تو نہیں گئے، اگر آپ رعایا کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن نصف شب اپنے دوش پر بار اٹھا کر جاہل و نادان منافقوں کی پرواہ کیے بغیر ہر خرابے میں نہ چلے جائے کریں۔ میں ڈرتا ہوں محمد، میں ڈرتا ہوں کہیں کوئی بدبخت کوفے کی ان ظلمانی راتوں میں امت محمد کو یتیم نہ کر دے۔ اچھا علی تھے؟ ہاں، یہ عجیب و غریب رویہ آخر کاہے کی علامت ہے محمد؟ یہ کام ان کا ہر شب کا ہے، بقول کسی کے علی کی نماز شب محتاجوں کی دلجوئی ہے۔ سن رہی ہو؟ ہاں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ ڈر رہی ہو؟ نہیں، اگر ڈر و خوف زندہ لوگوں میں باقی نہ رہے تو میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے کیا رہ گیا؟ زندگی تو ہمیشہ کی گھبراہٹوں کا نام ہے۔ لاؤ تمہارا ہاتھ دیکھوں۔
کر کسی پاگل کتے کا ہی کیوں